الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و نعت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ وقار قادری صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان سے کچھ کلام سنیں گے. یہ بہت ہی زبردست نعت خواں ہیں اور بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے. ان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے لوگ ان کے پاس اپنی فرمائشیں بھی بھیجتے ہیں اور کلام ریکارڈ کرنے کا کہتے ہیں. تو آج ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لوگوں کی طرف سے، ویسے تو روزانہ ہم اپنی طرف سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کلام سنائیں، لیکن آج ہم ان سے یہ کہیں گے کہ دوسرے لوگوں نے میسیجز کے ذریعے، کالز کے ذریعے آپ کو اگر کوئی فرمائش کی ہے تو اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج ہمیں کلام سنائیں. انشاءاللہ عز و جل. فرمائشیں تو ہیں لیکن یہ کہ ٹائمنگ ہے، اس کے حساب سے انشاءاللہ چلتے ہوئے پھر چیزہ کلام پڑھ دیں گے. جی بالکل. اور ہمارا جو موضوع ہے بیان کا، آپ ماشاءاللہ عشق رسول کے حوالے تو اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک حمد شریف جو فرمائش کی گئی ہے تو سماعت کریں انشاءاللہ. ہو سکے تو مل کے آپ بھی. جی جی بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، کیا بات. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست. ماشاءاللہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیسا خوبصورت وقار صاحب پڑھتے ہیں، کیسی خوبصورت ان کی آواز ہے. مزید یہ تو حمد باری تعالیٰ ہو گئی. اب
یہ ہے کہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہمیں سنائے انشاءاللہ. مزدان بادے آسی و شاف شہ ابرار ہے، مزدان بادے آسی و شاف شہ ابرار ہے، مزدان بادے آسی و شافی شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار سبحان اللہ. لب زلال چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر، لب زلال چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر، تو مردے زندہ کرنا اے جان، مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار، سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار ہے. اور کہتے ہیں کہ چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کی یہ خصوصیت ہے، آپ کوئی بھی شعر لے لیں پڑھیں تو ہر شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کسی نہ کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی سیرت سے تعلق رکھنے والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کے شعر کے اندر جو ہے وہ صحابہ کی زندگی موجود ہوتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا ایک خاص ایک خصوصیت ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کی. جیسے ابھی وقار بھائی نے شعر پڑھا، پڑھیے گا ابھی جو لاسٹ شعر پڑھا ہے. ہاں چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار. اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے 3 معجزات بیان فرمائے. چاند شک ہو، یہ آپ نے شق القمر کا جو معجزہ ہے آپ نے سنا ہوگا، بیانات میں سنتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر پیڑ بولے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیڑ کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تھا. اور جانور سجدہ کریں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہیں بھی تشریف لے جاتے تو کوئی بھی مخلوق راستے میں ہوتی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیا کرتی تھی. تو یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی خصوصیت آپ دیکھیں کہ ہر ایک لفظ سے جو ہے عشق رسول چھلک رہا ہے. جی ارشاد. اگلا شعر کہتے ہیں کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے 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 پاؤں چمکا دو خدا کے
واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے مزدہ باندے یاسیوں شاف شہ ابرار ہے پھر کہتے ہیں کہ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ارے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے مزدہ باندے یاسیوں شاف شہ ابرار ہے اس شعر کے اندر یہ جو پہلا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہوں کی سفارش کروں گا رب کی بارگاہ میں اور ان کو بخشوا کر جنت میں داخل کرواؤں گا تو اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ جی گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے مزدہ باندے آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے وقار بھائی نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے یقیناً آپ کو ہی مزہ آیا ہوگا سنتے ہوئے اور مزہ کیوں نہیں آئے گا ہے نعت ہے حضور کا ذکر ہے حضور کی شان ہے اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کے اندر جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اشعار کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس شعر کو بھی سنتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے سمجھ نہیں آ رہا معنی مفہوم لیکن پھر بھی اس کو سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ عشق رسول کی مٹھاس جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اعلیٰ حضرت نے عشق رسول میں مگن ہو کر یہ جو کلام لکھے ہیں نا بھلے سے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے جب وہ اشعار ہمارے کانوں کے اندر پڑتے ہیں تو عشق رسول کی جو مٹھاس ہے وہ ہمارے دل تک پہنچتی ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام ہمیں پڑھنے بھی چاہیے سننے بھی چاہیے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شان ہے وہ آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے مزید ابھی وقار بھائی سے ہم مزید کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سلسلہ ہمارا بیان کا بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہم بیان بھی کرتے ہیں تاکہ نعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کچھ اصلاح بھی ہوتی رہے تو نعت بھی اصلاح ہے
لیکن یہ ہے کہ نعت جو ہے وہ بعض اوقات عشق رسول پر مشتمل ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اشعار سے ہر ایک وہ سمجھ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے بیان کی بھی ایک ترکیب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ روایات احادیث وغیرہ بھی پیش کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ کچھ احادیث اور آیات وغیرہ بھی پیش کی جائیں گی. ابھی انشاءاللہ نعت کا ایک سلسلہ اور کریں. یہ بھی کلام اعلیٰ حضرت انشاءاللہ، اس پہ بھی آپ سے رہنمائی لینا چاہیں گے ہم. بڑا پیارا کلام ہے. میں تو یہ پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر بعض اوقات اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو اچھے پڑھے لکھے ہیں ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کو بھی لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح. ان کو بھی لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا پھر ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ جو کلام اعلیٰ حضرت کی تشریح کے لیے لکھی گئی ہیں. تو آپ کلام پڑھیں، اگر کچھ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں جن کو محمود شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ماہ شگفتہ کی صورت دیکھو، ماہ شگفتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو. ارے مصطفیٰ پیارے کی صورت، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے. ارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے. تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری
پیاری ارے جن سے ہے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غمخواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ شعر میں اعلیٰ حضرت وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب جہنمی پل صراط سے نیچے گر رہے ہوں گے جہنم کی طرف کٹ کٹ کر، تو اس وقت کو نقشہ بناتے ہوئے اعلیٰ یہ شعر پیش کر رہے ہیں۔ آستی رحمت عالم پیارے، آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، کمر پاک پہ دامن باندھے، ارے گرنے والوں کو چہے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف فلک کھینچ لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں، اپنے انہی کو سب کام، اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ وقار بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس انسان کے اندر یہ حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہر کوئی دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور سے عشق کرنے والے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا پیغام ہے ہم اس دعوے کو سامنے رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر، آپ کے فرامین پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے عشق ہو، جس سے محبت ہو، ان کی باتیں ماننی پڑیں، ان کے فرامین پر عمل لازمی، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں اور بہت سی عادات کتابوں کے اندر حضور کی موجود ہیں کہ جن کو اپنانے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ان عادات کو، ان اوصاف کو اپنائیں۔ خاص طور پہ حسن اخلاق کو لے لیجئے۔ حسن اخلاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی حسن اخلاق والا نہیں۔ سب سے زیادہ اچھا اخلاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کا ہے، اور یہی چیز حضور نے اپنے امتیوں کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ حسن اخلاق اپناؤ اور اس کی برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے چند فرامین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور ان احادیث کو غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے اور ان پر عمل کرنے کی نیت کیجیے۔ یقین جانیے ان احادیث پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور لوگ جو ہے آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا،
تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ غور کیجئے، کیا فرمائے کہ مال سے جو ہے نا لوگوں کو تم خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا انہیں خوش کر دے گا۔ کیا بات ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ میزان عمل میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ مزید حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، مزید حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومن تو سب ہیں، لیکن حضور کا فرمایا کہ کاملین جو ہیں، کامل مومن وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ناظرین غور کریں، قیامت کا جو دن ہے وہ کتنا ہولناک ہوگا، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کتنا سخت دن ہوگا، اور اس دن ہر ایک کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرما دیا کہ حسن اخلاق اپنا لو، قیامت کے دن میرا سہارا مل جائے گا، میرا قرب مل جائے گا۔ دوبارہ حدیث سنیے، فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن ہم حضور کے قریب ہوں، حضور کے سایہ عاطفت کے اندر ہوں، حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی معیت نصیب ہو، قیامت کے دن حضور کے قرب میں ہو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کے ان فرامین پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بن جانا چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے دوست ہوں، دیگر احباب ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح الحمدللہ ہر روز ہم یہ ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں حمد و نعت اور مختصر بیان بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بیان الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن وقار قادری یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے، اور فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور لائک بھی کیجئے، اور اپنے کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ کریم عمل۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آپ دیدار عطا کرنا۔ اچھا وقار بھائی، یہ کلام بتا بھی دیں کہ کس کا لکھا ہوا ہے ناظرین کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ یہ کلام تو امام صاحب میرے ذہن میں نہیں، آپ کو نہیں شیخ صاحب چلیں کاٹ دی گئی اس کو بیچ سے۔
جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جان میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ وقار بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جل